اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف سے متعلقہ چند باتوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم فرض علوم کے بارے میں ذکر کر رہے تھے اور اس میں عقائد بما دلائل ذکر ہو رہے تھے، لیکن بیچ میں کچھ ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں، ایسی خاص چیزیں آ جاتی ہیں جس کی بنا پر بعض اوقات یہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور پر اس کو جانا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات کچھ محافل کا انعقاد ہوتا ہے جن کو 11ویں کا نام دیا جاتا ہے۔ اکابرین نے اس کی وجہ تسمیہ گویا کہ یوں بیان فرمائی ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے، آپ کے مدرسے میں ٹھہرے ہوئے بچے تھے، انہیں اہتمام کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ارادہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا ثواب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال کر دیا جائے، یعنی گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا آپ کی عادت میں شامل تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے متبعین نے اسی آپ کے طریقے کو جاری رکھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے لیے بھی ایصال ثواب کا ارادہ کیا گیا۔ جب یہ معاملہ بر صغیر پاک و ہند میں آیا تو یہاں کے لوگوں نے اس کا نام 11ویں رکھ دیا، جی 11ویں شریف کی نیاز ہے یا 11ویں شریف کا کھانا ہے، اور اسے باقاعدہ ایک محفل کا پھر روپ دے دیا گیا کہ اس میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظم اور نثر میں منقبتیں اور فضائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ کھلا دیا جاتا ہے اور اس کو کہہ دیتے ہیں یہ 11ویں شریف کی محفل ہے۔ تو گویا کہ 11ویں جو ہے، یہ 11ویں شریف کا کھانا جو کھلایا جاتا ہے، یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کو شرعی اس کا نام کیا رکھا جائے؟ تو اس کو ادباً نظر بھی کہتے ہیں، نیاز بھی کہتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آپ دنیاوی بڑے شخص کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کو ادباً کہتے ہیں جی نظر پیش کر دی، نیاز پیش کر دی، چونکہ اس کھانا کھلانے سے مقصود ان بزرگ کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، گویا کہ ثواب ان کی خدمت میں پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی نظر اور نیاز کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو اور تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے، اس میں کوئی خرافات شامل نہ ہوں، تو مستحب کی ہے کہ اس میں ثواب حاصل ہوگا، کرنے والے کو انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرمائے گا، اور مطلب اس کا کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ثواب حاصل ہوگا اچھی نیت کے ساتھ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیاز جو ہے ہوتی ہے، یہ شرعاً اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو اس میں کچھ مطلب ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں یا وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ایک کھانا ہے اور اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، جسے کہا گیا جی غوث پاک کی نیاز، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے اس کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور اس پہ بطور دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 بعض اوقات ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محض حرام کیا گیا، یہ حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، وما اور وہ جو اہل بہ پکارا گیا ہو، آواز بلند کی گئی ہو اس کے ساتھ، لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے۔ تو یہاں ماں سے مراد جو ہے وہ بعض حضرات ہی کہتے ہیں کہ اس سے ہر چیز مراد ہے، چنانچہ اس سے کھانا بھی مراد ہے، ہر وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کھانا حرام ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو اس کا صحیح جو مفہوم ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آیت اس طرح کھانوں کے لیے استعمال کرنا اور نیاز کے لیے استعمال کر کے اس کو حرام قرار دینے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اس خیانت سے باز نہ آئے تو وہ خود اعتراض سے بچ نہیں سکتا ہے۔
یہاں جو ہمارے اکابرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ماں سے مراد وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو جس پر اللہ کے غیر کو پکارا گیا ہو، اس کے نام کو بلند آواز سے ذکر کیا گیا ہو، یہاں ماں سے مراد عموم نہیں ہے، بلکہ وہ جانور ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ کفار اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لٹا کر پھر اپنے بت کا نام لیتے تھے، لات کے نام پر، عزہ کے نام پر، منات کے نام پر اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس ذبیحہ کو اللہ نے منع فرمایا کہ جس ذبیحہ پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی تائید کن کن دیکھیں تفاسیر سے ہو رہی ہے، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں، اور پھر جو اس کو نیاز کے لیے استعمال کرتا ہے وہ بھی وہ تفاسیر کو ایسی پیش کرے کہ جس سے ثابت ہو کہ نیاز کو منع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ جلالین ایک بڑی مشہور تفسیر ہے اور ہر مکتب فکر تقریباً اپنے دارالعلوم میں پڑھاتا ہے۔ اس میں علامہ جلال الدین سیوطی اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ماں سے مراد کیا ہے، فرماتے ہیں اے ذبیحہ علی اسم غیرہ، یعنی اس سے مراد وہ جانور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ والاحلال رفع الصوت، احلال کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا۔ وکانوا یرفعونہ عند الذبح لآلہتہم، عند الذبح لآلہتہم، اور یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کفار تھے سرکار کے دور میں وہ ذبح کے وقت اپنے خداؤں کے نام کو بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تفسیر بیداوی بڑی مشہور تفسیر ہے اور یہ بھی مختلف مکاتب فکر میں پڑھائی جاتی ہے۔ اے رفع بہ الصوت عند ذبحہ للصنم، یعنی بلند کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، یعنی وہ جانور مراد ہے کہ بلند کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آواز کو اس کے ذبح کے وقت بتوں کے لیے، یعنی بتوں کے لیے اسے ذبح کرنے کے وقت جو آواز کو بلند کیا جاتا ہے وہ یہاں مراد ہے۔ تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے، اسے بھی ہر مکتب فکر ایکسیپٹ کرتا ہے، فرماتے ہیں وَالذَّابِحُ مُحِلٌّ، ذابح ذبح کرنے والا یہ بلند آواز کرنے والا ہے۔ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَسْمَعُونَ الْأَوْثَانَ عِنْدَ الذَّبْحِ، کیونکہ عرب لوگ اپنے بتوں کو ذبح کے وقت اپنی آواز سنایا کرتے تھے۔ وَيَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِذِكْرِهَا، اور وہ اپنی آوازوں کو ان بتوں کے ذکر کے وقت بلند کیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر اس کو بھی بہت مشہور تفسیر ہے، یہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَا ذُبِحَ عَلَى غَيْرِ اسْمِهِ تَعَالَى مِنَ الْأَنصَابِ وَالْأَنْدَادِ، اور وہ اس سے مراد وہ جانور ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، بتوں کے لیے یا شرکاء کے لیے۔ اور تفسیر خازن میں ہے کہ یعنی وما ذبح للاصنام والطواغیت، یعنی اس سے مراد وہ جانور ہے جسے بتوں اور شیاطین کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ تفسیر کشاف علامہ زمخشری کی بڑی مشہور تفسیر ہے، اے رفع بہ الصوت للصنم، یعنی وہ جانور مراد ہے کہ بت کے لیے جس پر آواز کو بلند کیا گیا ہو۔ وذالک قول اہل الجاہلیہ، اور یہ اہل جاہلیت کا قول ہوتا تھا، باسم اللات والعزیٰ، یعنی وہ اس طرح کہتے تھے لات کے نام کے ساتھ، عزیٰ کے نام کے ساتھ۔ تفسیر طبری میں ہے وما ذبح للآلہۃ والاوثان، وہ جانور مراد ہے جسے بتوں کے لیے اور اپنے خداؤں کے لیے وہ لوگ ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو 8-10 تفاسیر کے حوالے دے دیے کہ یہاں ماں سے مراد یہ نیاز وغیرہ تو ہے ہی نہیں۔ اب اسے اس طرح کھانے کے لیے استعمال کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ اس سے پوچھا جائے کہ جو غلط طریقے سے ان آیات کو ان کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ تو اصل میں مفسرین نے لکھ دیا نا کہ ماں سے مراد ذبیحہ ہے، مات کا مطلب ہوتا ہے تو جو، اور جو سے مراد پھر ہر شے ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ ہمیں مفسرین کو ہم رد کرتے ہیں، بالکل بڑے بڑے اکابرین جو سن 3 ہجری سن 4 ہجری کے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ 15ویں صدی ہجری کے اندر سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ یہاں ماں سے مراد ذبیحہ نہیں ہے بلکہ اور چیزیں ہیں۔ چلے اگر آپ کی یہ بھی آپ کی تعویل قبول کر لی جائے کہ ماں سے مراد ہر وہ شے ہے جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ قربانی کا جانور لے کر آئیں اور کوئی پوچھے یہ کس کا جانور ہے، اب بتائیں اس پہ اللہ کا نام لیں گے یا غیر اللہ کا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرا جانور ہے، چودھری اکرم صاحب کا جانور ہے، تو آپ نے اس پر غیر اللہ کا نام پکار دیا، جانور حرام ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو صرف ایک شناخت کے لیے بیان کیا گیا، اصل میں تو جانور اللہ کے لیے ذبح کریں گے، تو پھر اس کھانے کے اندر کیا پرابلم ہے؟
اس کھانے میں جو نیاز کھلائی جاتی ہے، اس میں یاد رکھیں مسلمانوں کا بنیادی نظریہ اور عقیدہ یہی ہوتا ہے، ان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ کھانا صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہے، صرف ثواب فلاں بزرگ کو پہنچائیں گے، یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ، ورنہ کھانا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس پہ ثواب کا ترتب بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہو اور پھر اس کا ثواب فقط بزرگان دین کو پہنچا دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور شناخت کے لیے بس یہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ نیاز کس کی ہے؟ غوث پاک کی نیاز ہے، امام جعفر صادق کی نیاز ہے، یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے، تو یہ صرف شناخت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نیاز کو ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کی توجہ اور ان کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو، ان کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں خلاصتاً میں دوبارہ اس کو انشاءاللہ ذکر کروں گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیاز ادباً اس تحفے کو، گفٹ کو کہتے ہیں جو کسی بزرگ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کے نام کا جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ادباً نیاز اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے حاصل ہونے والے ثواب کو ان بزرگوں کو ایصال کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب نظر و نیاز کا کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں بیسک کانسیپٹ یہی ہوتا ہے، سوچ اور فکر یہی پیچھے کار فرما ہوتی ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پکایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہے۔ ہاں، اس سے جو ثواب حاصل ہوگا وہ فلاں بزرگ کو پہنچا دیا جائے گا، اور صرف پہچان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے۔ یہاں یہ کوئی تصور نہیں ہوتا کہ اس کھانے کو ہم اس بزرگ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اس بزرگ کو کہ بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے کھلا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بعض اوقات کھانا آپ نے دیکھا ہوگا سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، اور مخصوص قرآن کا ایک حصہ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ کھانا سامنے رکھنا واجب ہے، نہ قرآن کا کوئی مخصوص حصہ پڑھنا لازم ہے۔ یہ ہمارے عرف میں رائج ہو گیا ہے، اور رائج ہونے والی کوئی شے اگر فی نفس ہی ممنوع نہ ہو اور اس کو لازم و ضروری بھی نہ سمجھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومنوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ پھر بھی رکھتے کیوں ہیں میں عرض کرتا ہوں ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم۔ تو اب دیکھیں جو نیاز کا کھانا مختصر سا سامنے رکھا جاتا ہے، اس میں جو مسلمان نیت کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بڑھانے کے جو معجزات ظاہر فرمائے اس میں آپ نے ایسا ہی کیا کہ کھانا سامنے رکھا اور جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا۔ صحابہ یہی کہتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ کلام الہی ہوگا، متبرک کلمات ہوں گے، اور پھر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ 4 آدمیوں کا کھانا 1400 صحابہ کو پورا ہو گیا، یعنی بہت سارے، ایک پیالہ دودھ کا 70 کے قریب صحابہ اس کو پیتے ہیں لیکن ایک قطرہ کم نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات دکھائے، کھانا سامنے رکھا اور اللہ نے اس میں برکت پیدا فرمائی، اسی سے نیک فال لیتے ہوئے، نیک شگون لیتے ہوئے مسلمان ایسا کرتا ہے کہ کھانا سامنے رکھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت پیدا فرمائے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن کا ایک مخصوص، اب یہ قاری حضرات حصہ پڑھتے ہیں، حافظ حضرات، اور مخصوص ترتیب سے پڑھتے ہیں، یہ بھی کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے تو منع بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی مروجہ، یہ جو ختم جس کو ہم کہہ دیتے ہیں یا نیاز کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کو وہی بات ہے کہ فرض اور واجب نہ سمجھا جائے، اپنے پاس سے اس کو لازم و ضروری نہ ٹھہرا لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ نیاز سے متعلق تھوڑی سی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ پچھلے پروگرام میں کویسچن رہ گیا تھا، بھائی نے پوچھا کہ کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو اس سے کیا حکم شرع لازم آئے گا؟ دیکھیں فقہا نے فرمایا کہ اس سے چاہے نیت ہو یا نہ ہو ایک طلاق بائن پڑے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مرد اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے فوراً عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، یعنی طلاق پڑتی ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک طلاق بائن ہوئی۔ اب اگر پہلے شوہر نے 2 طلاقیں نہیں دی تھیں، کیونکہ اگر پہلے 2 ہوں گی یہ تیسری مل کے 3 ہو جائیں گی، پھر تو حلالہ کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر پہلے صرف 1 دی تھی یا کوئی بھی نہیں دی تھی، تو اب اس کے بعد اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں یعنی ساتھ رہنا چاہتے ہیں
تو جدید نکاح کرنا ہوگا۔ ایک بہن نے کرسی کے متعلق کویسچن کیا، جواب دیتا ہوں، لیکن کالر ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے ایک کویسچن پوچھنا ہے۔ جی جی بہن فرمائیں۔ ہاں جی، میں نے آپ کا بیان سنا کہ یہ جو بندش ہوتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جی ہاں۔ ہاں جی، تو یہ پھر ادھر ہی کیو ٹی وی پہ ہی جو بندش کے بارے میں پروگرام دیے جاتے ہیں، پھر ان کا کیا تصور ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں نے یہ پہلے بھی، چلیں بندش کو میں لے لیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، پہلے ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو میں نے بات عرض کی تھی وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے کسی کو کسی چیز سے محروم کیا تو حقیقتاً فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رشتے میں ابھی حکمتاً دیر فرمائی ہے، اللہ کی طرف سے ہی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جعلی قسم کے عاملین، میں یہ ابھی اچھے عاملین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جعلی قسم کے عاملین لوگوں کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر اس طرح کا تصور دے دیتے ہیں کہ اس تصور کو قائم کرنے کے بعد انسان کی توجہ اللہ کی طرف سے مکمل طور پہ ہٹ کر ان لوگوں کی طرف چلی جاتی ہے کہ جنہوں نے اس طرح کی بندش کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے بندش کی ہوئی ہے اس لیے آپ کا کاروبار نہیں چل رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کا کاروبار چلانا چاہتا ہے لیکن فلاں نے بندش کر کے کاروبار کو روکا ہے؟ اس کا مطلب اگر یہ کانسیپٹ ہو تو پھر تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر غالب آ گیا اور یہ تو کفر ہوگا۔ اور میں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ کوئی عامل ایسا اس نیت سے نہیں کہتا ہوگا، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ تصور قائم ہو چکا ہے۔ میں الحمدللہ 20 سال سے تقریباً کام کر رہا ہوں اور یہ افتاء کی فیلڈ سے وابستہ ہوں۔ میرے پاس اس قدر قصیر کویسچن آتے ہیں، ایسے سے واقعات سامنے آتے ہیں، اور آپ بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ جو جعلی قسم کے عاملین ہوتے ہیں لوگوں کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر اسی طریقے سے لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے لیکن فلاں نے روک دیا، اس لیے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اگرچہ جادو کے اثرات کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ بذریعہ وحی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی نے جادو کروایا ہے۔ اور یہاں جو عاملین کہتے ہیں یہ آپ پر بندش ہے، اگر اس کو آپ جادو کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے تو بتائیے اس کے کنفرم ہونے کے لیے آپ کے پاس کیا ذریعہ سبب ہے؟ کوئی وحی تو آئے گی نہیں، اندازے سے ہی کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی نے کچھ نہ کروایا، اندازے سے حساب کتاب سے آپ بتا رہے ہیں، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے، کسی نے کچھ نہیں کروایا، لیکن بعض اوقات عامل حساب کر کے بتا دیتے ہیں۔ ایک ایسی بچی تھی کہ جس کے والد صاحب کسی عامل کے پاس چلے گئے اور اس عامل نے حساب کتاب کر کے بتایا کہ تمہاری بیوی تم پر جادو کروا رہی ہے۔ اس آدمی نے ارادہ کر لیا کہ میں اس عورت کو طلاق دے دیتا ہوں۔ پھر کسی نے اس کو سمجھایا آدمی کو کہ تم ایسا کرو، اس شخص کے پاس جاؤ اور اپنے 2 مرحومین کا ذکر کرو، مرحوم مرد عورت کا، اور کہو کہ ہم ان کی شادی کروانا چاہتے ہیں، ذرا حساب کر کے بتاؤ ان کا رشتہ کیسا رہے گا۔ تو اس عامل نے حساب کر کے بتایا، کہا کہ بہترین رہے گا، آپ شادی کر دیں ان کی۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تو مرے ہوئے ہیں۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ صورتحال ہوتی ہے، آپ کے پاس کون سا ایسا آلہ ہے جو آپ یہ بتا سکیں کہ واقعی کسی نے بندش کروائی ہے؟ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ظنی طور پہ ہی بتایا جائے گا، لیکن اس سے لوگ غلط راستے کی طرف چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توکل ہٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ رہی ہے۔ تو یہ ہم نے کہا کہ ایسا بندش کا کوئی تصور قرائن قرون ثلاثہ میں بھی نہیں تھا، پچھلے زمانوں میں نہیں تھا، لفظ بندش استعمال نہیں ہوا۔ جادو کا سحر کا لفظ آیا ہے، لفظ بندش کسی بزرگ نے استعمال نہیں کیا ہے۔ اب یہ بندش کا ایک نیا تصور آ گیا۔ تو بہرحال جو ہمارے یہاں کوئی اگر کیو ٹی وی پر ہیں یا اور دیگر جگہ پہ اچھے عاملین ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ بندش کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدل رہا ہے، بلکہ وہ حساب کتاب کر کے ضمنی طور پہ بتائیں گے کہ ہمارا حساب یہ کہتا ہے کہ شاید آپ کے اس کام میں کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقتاً فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن کسی نے اس طرح کی کوشش بھی کی ہے، ہمارے حساب سے آ رہا ہے۔ اور اچھا عامل کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں 100% یہ کہتا ہوں کہ فلاں نے کیا ہے، وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ہمارے علم کے مطابق، ہمارے حساب کے مطابق ایسا آ رہا ہے۔
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا 100% شیورٹی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں، ہم یہ 100% نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے، اس کے رسول بذریعہ وحی بتا سکتے ہیں، ہم ایک اندازہ قائم کر رہے ہیں، اور احتیاطاً آپ یہ پروٹیکشن کے لیے تعویذ وغیرہ لے لیں۔ یہ ہمارے QTV پہ ایسے ہی کہا جاتا ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، میں اس کو کبھی منع کرتا ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں جس کے آگے کوئی ٹیبل وغیرہ نہیں ہے کہ میں اس پہ اپنا سر ٹکا سکوں، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، جب کوئی شخص صحیح عذر کی بنا پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو سر ٹکانا کوئی لازم نہیں ہوتا، آپ اشارے سے ہی رکوع سجود کریں۔ اگر آپ کو واقعی شرعی مجبوری ہے، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ یہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اونچا سے ایک تختہ لگا دیتے ہیں، اس پہ ماتھا ٹیکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر زمین پر اپنا سر ٹکانا یا سخت چیز پہ سر ٹکانے کا مطالبہ شریعت کی طرف سے ہے ہی نہیں، تو لہٰذا آپ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھیں، یہ کافی ہے۔ بہن نے فرمایا کہ انہوں نے بینک میں شاید سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوایا تھا، اس میں 14,000 روپے ان کو پروفٹ حاصل ہو گیا ہے، لے بھی لیا ہے۔ اب کہتی ہیں کہ کہاں اس کو استعمال کروں، مسجد میں دے دوں، غریب کو دے دوں، کیا کروں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا آپ کو اکاؤنٹ نہیں کھلوانا چاہیے تھا کہ جس پہ آپ کو یقین ہے کہ مجھے سودی پیسہ حاصل ہوگا۔ ایک تو یہ آپ نے خطا کی، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پھر اگر بن گیا تھا تو پھر لینا یہ ایک اور خطا تھی، اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اور اب اگر آپ لے چکی ہیں تو بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ مسجد میں اس قسم کا مشکوک پیسہ نہ لگایا جائے، غریب کو صدقہ کر دیں اور اپنا اکاؤنٹ چینج کریں، ایسے اکاؤنٹ میں پیسہ اپنا ٹرانسفر کریں کہ جس میں سود وغیرہ نہ بنتا ہو۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ ہم یہ سعودی عرب سے کہیں سے ان کا تعلق ہے کہ ہم جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو طائف پہنچ کر وہاں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، اور وہاں قریب ایک مسجد بھی ہے، مسجد کے باتھ روم میں جا کر ہم غسل کریں یا ہوٹل سے ہی غسل کر کے ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، شریعت کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے غسل خانے میں غسل کریں یا ہوٹل کے کہیں پہ بھی کر لیں، لیکن یہ ضرور خیال رکھیں کہ وہ ہوٹل جو میقات کی حد ہے اس کے باہر نہ ہو۔ اگر اس میں جا کے آپ غسل کریں گے تو پھر آپ باہر نکل گئے، گویا کہ بغیر احرام کے تو دم لازم ہو جائے گا۔ ہونا اندر چاہیے، اور یقیناً مسجد بھی اندر ہی ہوگی، تو اس لیے آپ پہلے اگر آپ کا ہوٹل میقات کے اندر ہی ہے تو آپ آرام سے ہوٹل میں غسل کر لیں، احرام وغیرہ، پھر وہاں پر جا کر مسجد میں جب پہنچ جائیں تو باقاعدہ احرام کی نیت کر کے 2 رکعت نفل، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ ایک یہ پوچھا کہ اگر کسی کو بہت ضروری کہیں جانا ہو، وہ جماعت سے ابھی نماز ادا نہیں کر سکتا اور اذان ہو چکی ہے، تو کیا اپنی انفرادی نماز پڑھتے ہوئے اس کو اذان دینا دوبارہ ضروری ہوگا؟ دیکھیں، جہاں جماعت مستحبہ ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ امام مقرر ہوتے ہیں، وہاں پر اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو قریبی مسجد کی اگر اذان ہو گئی ہے تو اس اکیلے پڑھنے والے کے لیے وہ اذان کفایت کرے گی، اگرچہ اس کے لیے بھی افضل یہی تھا کہ اذان دے لیتا۔ اگر آپ اذان اپنے گھر پہ مزید دے لیں، بہت زیادہ بلند آواز سے نہ دیں، تھوڑی سی آواز ہلکی سی اونچی رکھ کر اذان دے لیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کی نماز بغیر اذان کے قرار نہیں پائے گی، کیونکہ مسجد میں اذان ہو چکی ہے۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ دوران سفر آبادی سے دور ہے، اب اکیلا نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور تو کیا اب اذان دے گا؟ تو اب دیکھیں، چونکہ قریب کوئی آبادی نہیں ہے، اذان کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی ہے، یا کوئی قریبی آبادی میں اذان نہیں ہوئی ہے کہ اگر بہت دور دور تک آبادیاں ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اذان دے لیں۔ یہ بہت اچھا ہے، اگرچہ آپ کے لیے کوئی واجب نہیں ہے، یہ جہاں جماعت مستحبہ ہوتی ہے وہیں اذان سنت مؤکدہ ہے، لیکن بہرحال اذان کا استحباب یعنی اس کا نیکی ہونا، مستحب ہونا اب بھی ختم نہیں ہوا ہے، تو آپ اذان دیں اور پھر اپنی نماز ادا فرما لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات دوران سفر ہم کسی قافلے وغیرہ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ظہر کی نماز پڑھی، ابھی سفر پہ جانا ہے تو عصر کی نماز بھی ظہر کے وقت میں ادا کر لیتے ہیں، یا مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں، 2 نمازیں ایک وقت میں جمع کر کے سفر پہ نکل جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، فقہ حنفی کے روشنی میں یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست ہے۔ اگر آپ میرا شام کو 5 بجے درس بخاری آتا ہے، اس کو سماعت فرماتے ہیں، تو اس میں یہ مسئلہ بڑی تفصیل سے میں نے ذکر کیا تھا۔ حنفی کو چاہیے کہ وہ اس طرح بالکل نہ کرے۔ ہمارے نزدیک ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات مخصوص کر دیے ہیں، لہٰذا ایک نماز کو اس کے وقت سے اگر پہلے پڑھ لیں گے وہ نماز نہیں ہوگی، اور وقت گزار کر پڑھیں گے تو وہ قضا ہو جائے گی۔
لہٰذا دونوں نمازوں کو ان کے اپنے وقت میں ادا کرنا ہوگا۔ ہاں ایک جمع سوری کہلاتی ہے، یعنی صورتاً دو نمازوں کو جمع کرنا، اس طریقے سے کہ آپ ظہر کے آخری وقت کا انتظار کریں، آخری وقت میں بالکل ظہر پڑھی، فوراً عصر کا وقت شروع ہو گیا تھوڑی دیر بعد تو فوراً عصر کی نماز پڑھ لی۔ یہ صورتاً دو نمازیں جمع نظر آ رہی ہیں لیکن اپنے اپنے وقت میں ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ آپ ایک دو نمازوں کو ایک ایسے وقت میں جمع کر لیں کہ کسی ایک نماز کا یہ تو وقت نکل رہا ہو یا پھر وہ ابھی وقت آیا ہی نہ ہو، اس طرح نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا تہجد با جماعت بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر ایسا ہے کہ امام کوئی موجود ہیں اور کچھ لوگ ایسی موجود ہیں، امام صاحب کھڑے ہوئے، لوگوں نے پیچھے جماعت قائم کر لی، تو اس کی تو گنجائش نکلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے ساتھ با جماعت تہجد پڑھائی ہے، یہ باقاعدہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں پہنچے تو وہاں پر آپ نے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ 2 رکعت نماز آپ میرے گھر میں ادا فرما لیں، میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں گا۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے تو جو صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی پیچھے صفیں قائم کر لی۔ اس طرح نفل کی جماعت کا ثبوت تو ہے، تو لہٰذا اگر اس طرح جمع ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن یوں کہ باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا یہ خلاف سنت ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں کہ شریعت نے اس کو پسند تو نہیں کیا، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں تو گناہگار بہرحال نہیں ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تہجد کی جماعت کی باقاعدہ ایک عادت نہ بنائی جائے، اور اگر کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور جماعت سے ایک امام کھڑا ہو گیا، پیچھے جماعت قائم ہو گئی، تو پھر اس میں شرعاً کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیسے کیمپ میں ہوتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں، وہاں کوئی امام مقرر نہیں ہے تو کوئی بھی ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی نہ زیر زبر کا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ تلفظ کا ٹھکانہ ہوتا ہے، تو کیا اس طرح ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں؟ دیکھیں اگر امام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہو، صرف تلفظی کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو نماز کے شرائط، واجبات، فرائض، پھر کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، پھر طہارت کے مسائل، غسل کمپلیٹ ہونا چاہیے، وضو کا طریقہ اس کو پتہ ہو، نجاستوں کے احکام، کپڑے کیسے پاک کرنے چاہیے، یہ امامت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر وہی تلفظ صحیح ہونا چاہیے، زبر زیر پیش صحیح ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا کوئی امام وہاں موجود نہیں، کوئی بھی بیچارہ آگے کھڑا ہو کے اس طرح نمازوں کی بربادی کا سامان کرنے والا ہو، تو پھر اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اپنے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی جائے۔ پھر علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ کم از کم آپ کی غلط ہے تو آپ ہی کی خراب ہوگی، دوسروں کی نماز تو آپ کی وجہ سے نہیں ہوگی، یا امام کی اپنی خراب ہوگی، اس کی وجہ سے دوسروں کی تو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے کسی شخص کو آگے کھڑا کر دیا جو امامت کا اہل نہیں ہے، تو اس کی نماز بھی ضائع ہو سکتی ہے اور آپ کی بھی ہو جائے گی۔ جبکہ واقعی ایسی اس میں غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہ تلفظ کا ٹھکانہ ہے، نہ زیر زبر پیش صحیح پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو وہ حق حاصل نہیں ہے کہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو، پھر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں یہ شخص ٹیچر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سود سے متعلق بعض اوقات سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، ان کے پڑھانے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں نفس علم یعنی محض علم پڑھنا پڑھانا یہ بالکل منع نہیں ہے، کوئی بھی علم ہو پڑھایا جا سکتا ہے، اگرچہ جادو سیکھنا سکھانا منع کیا گیا ہے کیونکہ پھر اس کا استعمال غلط طریقوں سے ہو جاتا ہے، لیکن علم پڑھنا پڑھانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی سود کے بارے میں پڑھے گا تبھی تو سود سے بچے گا، یہ تو تمام دینی مدارس کے اندر ہم سود کا چیپٹر پڑھاتے ہیں، پورا سود کی صورتیں بتاتے ہیں، اسی طرح سود کی بعض اوقات جوازی صورتیں ہوتی ہیں مطلقاً حرام سے بچانے کے لیے، وہ پڑھائی جاتی ہیں، تو یہ تو پڑھانا یا پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تعلیم و تعلم جائز ہے۔ ہاں پھر اس کا استعمال اگر کوئی آگے جا کر ناجائز اور غلط طریقے سے اور بغیر اجازت شرع کے کر رہا ہے وہ قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ ان کے والد صاحب کا شاید 10 سال پہلے انہوں نے کہا کہ انتقال ہو گیا ہے اور ان پہ کچھ نمازیں باقی تھیں، کبھی پڑھیں کبھی نہیں پڑھیں، تو اب ان کی نمازوں کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اور عموماً بلوغت جو ہے وہ 15 سال کے بعد تو لازم ہو ہی جاتی ہے، ویسے تو مرد کے اندر 12 سے 15 سال کے درمیان جب اس کو احتلام ہو جائے وہ بالغ ہوگا، اور بچی میں 9 سے 15 سال کے درمیان کبھی احتلام ہو جائے یا وہ حائضہ ہو جاتی ہیں تو فوراً بلوغت ہو جاتی ہے، اور اگر پہلے یہ یاد نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، تو 15 سال کے بعد ہماری شریعت لڑکا لڑکی دونوں کو بالغ قرار دیتی ہے۔ تو آپ یوں کریں کہ اپنے والد صاحب کی جو تاریخ وفات ہے اس سے اور پہلے 15 سال آپ نکال دیں، ان کو دیکھیں کتنے سال بنتے ہیں، مثلا آپ نے فرض کیا 20 سال بنے، اب آپ غالب گمان کریں، سوچیں، اپنے دل سے کویسچن کریں
کہ کتنے سال کی ان 20 سال میں کتنے سال کی نمازیں پڑھی ہوں گی اور کتنی چھٹی ہوں گی. 4 سال پڑھی ہوں گی، 5 سال، یعنی کہ سب کو ملا لیں تو 5 سال بنیں گے، 6 سال. جہاں آپ کا دل گواہی دے کہ بس اتنی تو ہو گئی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں پڑھی ہوں گی، مثلا دل نے گواہی دی 15 سال کی شاید پڑھی ہوں گی، 5 سال کی نہیں پڑھی، تو اب آپ سمجھ لیں 5 سال کی نمازیں والد صاحب پر باقی ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے، خالصتاً بدنی عبادت. خالصتاً بدنی عبادت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مال کا خرچ بالکل نہیں ہے. اور جو خالصتاً بدنی عبادت ہے فقہ حنفی کے روشنی میں، اس میں ایک شخص دوسرے کا نائب یا خلیفہ نہیں بن سکتا. لہٰذا یوں تو نہیں ہو سکتا کہ آپ والد صاحب کی نماز ادا کریں. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں، تو یہ اس نماز کا کفارہ بن سکتا ہے. ہمارے اکابرین نے یہاں انشاءاللہ کا لفظ کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، کیونکہ روزے کا فدیہ نبی کریم نے ذکر فرمایا تو نماز روزے سے افضل ہے. تو دلالت النص سے فقہا نے ثابت فرمایا کہ اگر نمازوں کا فدیہ بھی ادا کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ شخص یعنی والد صاحب آپ کے بری ذمہ ہو جائیں گے. ابھی یاد رکھیں کہ ایک دن میں 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہوگا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر. وتر کو مستقل ایک نماز مانا ہے، تو 6 صدقہ فطر. اور آج کل کے حساب سے ایک صدقہ فطر 100 روپے کا ہے تو 600 روپے آپ کو ایک دن کے دینے ہوں گے. اب آپ کیلکولیشن کر لیجئے گا، جتنا اماؤنٹ بنے ایک ساتھ دے سکتے ہوں ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی آہستہ آہستہ دیتے رہیں. پورا ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، پورا نہیں ہوا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بری ذمہ کرے گا، والد صاحب کو بری ذمہ کر دے گا. اسٹارٹ کر دے، انجام کو اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے. ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، آپ اگر چاہیں تو میل کر دیں. muftiakmal.net پر آسک امام کے آپشن میں جا کر بھی آپ میل کر سکتے ہیں. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت ان بزرگوں کی طرف سے شفاعت کے امکانات کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل